دوستوں، کیا آپ نے کبھی رات کو بیدار رہ کے سوچا کہ آخر کیوں بعض لوگ جو بظاہر کم ذہین نظر آتے ہیں لیکن آپ سے کئی گنا زیادہ پیسہ کما رہے ہیں؟ ایک طرف تو کم کارڈیشین جیسے لوگ ہیں جو بظاہر کچھ خاص نہیں کرتے اور کروڑوں ڈالرز کی دولت سمیٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹک ٹاکرز ہیں جو چند سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے لاکھوں کماتے ہیں، اور پھر آپ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک نوکری میں جاتے رہتے ہیں لیکن بینک بیلنس وہی کا وہی۔ تو یہ ناانصافی کیوں؟ کیا یہ محض قسمت ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسی وجوہات بتاؤں گا کہ کیوں کم ذہین لوگ بعض اوقات آپ سے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور 3 عملی اقدامات جو آپ آج سے ہی اٹھا سکتے ہیں تاکہ مالی طور پہ آگے بڑھ سکیں۔ یہ صرف پیسوں کی کہانی نہیں بلکہ ہماری نفسیات، ہمارے فیصلوں اور ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ میں بچپن سے یہی سنتا آیا کہ اگر آپ ذہین ہیں، پڑھائی میں اچھے ہیں تو آپ ضرور امیر بن جائیں گے، لیکن جب میں نے دنیا کو قریب سے دیکھا تو حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی۔ اگر ذہانت ہی کامیابی کی کنجی ہوتی تو ہر پی ایچ ڈی والا پرائیویٹ جیٹ میں گھومتا، اور رچرڈ برانسن جو 15 سال کی عمر میں اسکول چھوڑ گیا تھا شاید کسی دکان پہ کام کر رہا ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے سب سے امیر لوگ ہمیشہ سب سے ذہین نہیں ہوتے۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں اوسط ملینئر کا کالج جی پی اے 2.9 ہے، جو 4.0 کے پیمانے پر نہ تو بہت اچھا ہے اور نہ ہی فیل۔ یہ تقریباً اوسط سے کچھ کم ہے، اور ایک اور دلچسپ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں وہ ذہانت کے ٹیسٹوں میں ان سے کم سکور کرتے ہیں جو کم کماتے ہیں۔ مطلب آج کے دور میں دولت مند بننا ذہانت سے زیادہ کچھ اور چیزوں پہ منحصر ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ تو پہلی وجہ ہے ڈننگ کروگر ایفیکٹ۔ یہ ایک نفسیاتی تعصب ہے جس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کسی موضوع کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں وہ خود کو اس میں ماہر سمجھتے ہیں۔ ایک سیکنڈ رکیں اور سوچیں، کیا آپ خود کو اوسط سے بہتر ڈرائیور سمجھتے ہیں؟ میں شرط لگاتا ہوں کہ آپ نے ہاں کہا۔ ایک مطالعہ کہتا ہے کہ 93% امریکی خود کو اوسط سے بہتر ڈرائیور سمجھتے ہیں، جو شماریاتی طور پہ ناممکن ہے۔ ہم سب اوسط سے بہتر نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارا دماغ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم غیر معمولی ہیں۔ تو یہ ڈننگ ایفیکٹ کیسے کام کرتا ہے؟ جب کوئی شخص کم جانتا ہے تو اپنی کمزوریوں سے واقف نہیں ہوتا، وہ زیادہ پر اعتماد ہوتا ہے، اور یہ اعتماد اسے بڑے بڑے اقدام اٹھانے پہ مجبور کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ سوچتا ہے کہ وہ ایک یوٹیوب چینل شروع کر سکتا ہے۔ جیسے کسی نے پرسنل فائنینس پہ کام کیا، اسے ایک میڈیا بزنس میں بدلا، اور اب یہ لاکھوں لوگوں کی مالی زندگی بہتر بنا رہے۔ لیکن دوسری طرف ذہین لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی بھی بڑا کام شروع کرنے سے پہلے اسے ہر زاویے سے تحقیق کرتے ہیں، ہر ممکن طریقہ تجزیہ کرتے ہیں، ہفتوں سوچتے رہتے ہیں، اور آخر میں کبھی شروع ہی نہیں کرتے۔ اسے کہتے ہیں تجزیہ فالج، یعنی اتنا سوچنا کہ آپ عمل ہی نہ کر سکیں۔ اگر ہم تاریخ کی طرف دیکھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ قدیم یونان کے مشہور فلسفی سقراط نے کہا تھا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ ان کا طریقہ تھا یہ بتانے کا کہ حقیقی حکمت اپنی حدود کو سمجھنے میں ہے۔ لیکن آج کے دور میں سوشل میڈیا نے اس اثر کو اور بڑھا دیا ہے۔ ٹک ٹاکرز یا انسٹاگرام انفلوئنسر کو دیکھیں جو شاید کسی موضوع پہ بہت کم جانتے ہیں لیکن اپنے پر اعتماد شخصیت کی بدولت لاکھوں فالوورز بنا رہتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کم اہل لوگ اپنی صلاحیت کو 70% تک بڑھا کر سمجھتے ہیں، جبکہ ماہرین خود کو صرف 60% اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں جہاں تعلیم پہ بہت زور دیا جاتا ہے، یہ اثر الٹا کام کرتا ہے۔ ہمارے کلچر میں بچوں پہ دباؤ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر یا سرکاری افسر بنے، لیکن جو لوگ اس دوڑ سے باہر نکلتے ہیں جیسے کہ شاپ کیپر یا چھوٹے ٹریڈرز، وہ بعض اوقات زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک مثال نے پاکستان کے مشہور صنعت کار عبدالرزاق داؤد، جنہوں نے رسمی تعلیم مکمل نہ کی لیکن اپنی پر اعتماد شخصیت اور محنت سے اربوں کی کمپنی بنائی۔ اس کے برعکس بہت سے ٹاپرز نوکریوں میں پھنسے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ناکامی سے ڈرتے ہیں۔ 1999 میں ڈیوڈ ڈننگ اور جسٹن کروگر نے ایک تحقیق کی جس میں انہوں نے لوگوں کو کچھ ٹیسٹ دیے، تو نتائج حیران کن تھے۔ جن لوگوں نے سب سے کم نمبر حاصل کیے وہ خود کو سب سے زیادہ اہل سمجھے۔ یہ اثر سیاست، کاروبار، حتیٰ کہ روزمرہ زندگی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک مثال نے جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جنہیں بہت سے لوگ کم معلومات والے لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اعتماد انہیں کامیابیوں کی بلندی پہ لے گیا۔ اب ہم دوسری وجہ کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے رزق کی غلط سمجھ۔ ہم نے یہ چیز خود اپنی زندگی میں دیکھی ہے۔ کالج کے بعد میری پہلی نوکری فائنینس کے شعبے میں تھی۔ میرے 90% ساتھی ٹاپ کلاس یونیورسٹیوں سے تھے جن کی ذہانت ناقابل تردید تھی۔ ہم سب اپنی نوکری سے نالاں تھے۔ ہم گھنٹوں اپنی نوکری کی برائی کرتے، اپنے کاروبار شروع کرنے کے خواب دیکھتے، کاروباری خیالات پہ بحث کرتے، لیکن جب 2 مہینے بعد میں ان سے پوچھتا کہ انہوں نے کیا کیا تو جواب ہوتا کچھ بھی نہیں۔ وہ وہی پرانی روٹین میں پھنسے رہتے۔
اب جب میں انٹرپرینیورشپ کی دنیا میں ہوں اور مختلف لوگوں سے ملا ہوں جن میں سے کچھ نے نئی کمپنی شروع کی تو کچھ نے کروڑوں ڈالرز اکٹھے کیے، میں نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ یا تو کالج نہیں گئے یا کسی کم مشہور سکول سے تھے۔ تو ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ کوگنیٹیو سکور والے لوگ کنٹرولڈ ماحول میں رسک لیتے ہیں، لیکن جب اصلی پیسہ داؤ پہ لگتا ہے تو ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو یہ بات ارتقائی نفسیات سے جڑی ہے۔ قدیم زمانے میں جب ہم شکاری اور جمع کرنے والے تھے، ذہین لوگ وہ تھے جو خطرے سے بچتے تھے۔ اگر جھاڑیوں میں کوئی آواز آتی تو ذہین شکاری بھاگ جاتا، جبکہ کم ذہین رہ جاتا اور شکار ہو جاتا۔ اسی طرح جو لوگ رسک سے بچتے تھے وہ زندہ رہتے تھے۔ آج کے دور میں رسک لینا موت کا باعث نہیں بنتا۔ آپ شاید کچھ پیسہ یا وقت ضائع کریں لیکن آپ شیر کے ہاتھوں نہیں مریں گے۔ پھر بھی ذہین لوگ اپنی جبلت کی وجہ سے محفوظ راستہ چنتے ہیں۔ ایک اور تحقیق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دماغ خطرے کو زیادہ بڑھا کے دیکھتا ہے۔ یہ ہماری بقا کی جبلت ہے، لیکن آج کے دور میں کاروبار شروع کرنا یا نئی چیز آزمانا اتنا خطرناک نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایلون مسک نے جب ٹیسلا شروع کی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ دیوالیہ ہو جائے گا، لیکن اس نے رسک لیا اور آج وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہے۔ پاکستان میں ایک چھوٹے سے شہر کا لڑکا جو شاید کالج نہ گیا ہو، اپنی دکان یا آن لائن کاروبار شروع کرتا ہے اور چند سالوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ذہین طالب علم جو ہر امتحان میں ٹاپ کرتا ہے، ایک محفوظ نوکری کا انتخاب کرتا ہے کیونکہ وہ ناکامی کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے ریزن کی طرف، جو ہے ناکامی کا خوف۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ذہین لوگ احمق نظر آنے سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ بچپن سے اسمارٹ کڈ کہلاتے ہیں ان کے لیے یہ خوف بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں خود کبھی اسمارٹ کڈ نہیں تھا، لیکن میرے بہت سے دوست تھے، وہ ہمیشہ ٹاپ کرتے، لیکن جب بات نئی چیز شروع کرنے کی آتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ کیونکہ ان کی شناخت ان کی ذہانت سے جڑی ہوتی ہے۔ ناکامی ان کی خودی پہ حملہ سمجھی جاتی ہے۔ کیرول ڈیوک کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جن بچوں کی ذہانت کی تعریف کی جاتی ہے وہ چیلنجنگ کاموں سے بھاگتے ہیں کیونکہ وہ ناکام ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں فکسڈ مائنڈ سیٹ، جبکہ جن کی کوشش کی تعریف کی جاتی ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ اپناتے ہیں۔ ایک مثال لیں ویٹ لفٹنگ کی۔ اگر آپ ہلکا وزن اٹھائیں گے تو آپ کی مشقیں آسان ہوگی، لیکن آپ کے پٹھے نہیں بڑھیں گے، آپ کے مسل نہیں بڑھیں گے۔ اسی طرح زندگی میں چیلنجز کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور جو لوگ اوسط درجے کے ہوتے ہیں ان پہ یہ دباؤ نہیں ہوتا، وہ ناکامی سے نہیں ڈرتے کیونکہ لوگ ان سے ویسے ہی کم توقعات رکھتے ہیں۔ اس کے لیے دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ پہلا، یہ انہیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ سب کو غلط ثابت کریں۔ دوسرا، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہوتا تو وہ رسک لیتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں بچوں کو کم عمر سے ہی اچھے نمبر لانے کا دباؤ ہوتا ہے، یہ خوف بہت عام ہے۔ اگر کوئی طالب علم ناکام ہو جائے تو اسے معاشرے میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جو لوگ اس دباؤ سے آزاد ہوتے ہیں وہ کامیابی کے نئے راستے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستانی یوٹیوبرز کے کیریئر کو دیکھیں، جیسا کہ ڈکی بھائی یا عرفان جنیجا۔ انہوں نے روایتی تعلیم کے بجائے اپنا راستہ بنایا اور آج لاکھوں کماتے ہیں۔ تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ذہین ہیں اور امیر بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو یہاں پہ 3 عملی ٹپس ہیں۔ نمبر 1، B+ مینٹیلٹی اپنائیں۔ تصور کریں کہ 2 لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں ہیں، ایک ذہین اور ایک اوسط درجے کا۔ ذہین شخص نقشہ نکالے گا، موسم کی پیشن گوئی کرے گا اور ہر ممکن تفصیل چیک کرے گا، جبکہ اوسط شخص بس چڑھنا شروع کر دے گا۔ وہ شاید غلط راستہ جائے، گرے، لیکن وہ دوبارہ اٹھے گا اور چلتا رہے گا۔ آخر میں وہی پہلے چوٹی پہ پہنچے گا، جبکہ ذہین شخص ابھی نیچے اپنے جوتوں کی فٹنگ چیک کر رہا ہوگا۔ تو امیر بننے کے لیے آپ کو ہر چیز میں A+ بننے کی کوشش چھوڑنی ہوگی۔ B+ کام بھی کافی ہوتا ہے۔ غلطیاں زندگی کا حصہ ہیں اور اکثر وہ بہترین استاد ہوتی ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے اپنا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ڈھونڈیں۔ ہر کوئی انٹرپرینیور نہیں بن سکتا اور نہ ہی بننا چاہیے۔ مالی کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنی وہ صلاحیت ڈھونڈیں جو آپ کو اوسط سے بہتر بناتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہنرمند پلمبر جو اپنے شہر میں مشہور ہے، ایک ناکام وکیل سے زیادہ کما سکتا ہے۔ اپنی طاقت جاننے کے لیے آپ کلفٹن اسٹرینتھ اسیسمنٹ یا VIA کریکٹر اسٹرینتھ اسیسمنٹ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس چیز میں بہترین ہیں۔ اگر آپ ایسی نوکری یا کیریئر میں ہیں جو آپ کی صلاحیتوں سے مطابقت نہیں رکھتا تو آپ اپنا پورا پوٹینشیل کبھی نہیں دکھا سکیں گے۔ نمبر 3 پہ ہے ہیویئر ویٹ سے بچیں۔ جب میں کارپوریٹ نوکری میں تھا تو میں اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اپنا کاروبار شروع کرنے کا خیال بھی ڈراؤنا تھا۔ دونوں راستوں میں تکلیف تھی، ایک طرف نوکری کی یکسانیت، دوسری طرف ناکامی کا خوف۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں 5، 10 یا 5 سال بعد اپنی زندگی کا تصور کروں گا۔ اگر میں نوکری میں رہا تو کیا میری زندگی وہی رہے گی؟ یہ درد مجھے زیادہ بڑا لگا، تو میں نے رسک لیا اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ بدترین صورت میں اگر میں ناکام ہو جاتا تو واپس وہیں ہوتا جہاں میں اب ہوں۔
تو کیوں نہ کوشش کریں۔ تو دوستو یہ تینوں ٹپس آپ کو ایک نئے نقطہ نظر سے سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ تاریخ سے سیکھیں، اسٹیو جابز اور بل گیٹس دونوں کالج ڈراپ آؤٹ تھے، لیکن انہوں نے رسک لیا۔ تو جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آئی کیو اور انکم کا تعلق بہت کم ہے، شخصیت اور عمل زیادہ اہم ہے۔ پاکستانی معاشرے میں جہاں ذہنی دباؤ اور ناکامی کا خوف عام ہے، اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔